کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. السلام علیکم دوستو, عزیز و رفیقو, کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ میرا دوست بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے, اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کا نام دعوت دین کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر اسے پہچانتے ہیں. نام ہے عمران حسین. السلام علیکم عمران حسین. وعلیکم السلام عظیم بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو عمران حسین کو آپ نے پہلے یقیناً سنا ہوگا, لیکن انگریزی میں سنا ہوگا, اور رد الحاد کے حوالے سے میں نہیں جانتا کہ سینکڑوں یا ہزاروں کنورسیشنز عمران کر چکا ہے ہر سطح پر. وہ چاہے روڈ پر ایک عام دائی بن کر دعوت دینا ہو یا بڑی سے بڑی یونیورسٹی جیسے کیمبرج, آکسفورڈ وغیرہ جانا ہو. تو عمران, انشاءاللہ ہم آج آغاز کرتے ہیں. میں دراصل چاہتا ہوں کہ آج ہم الحاد کے ان 3 بڑے اسباب پر بات کریں کہ جس کی بنیاد پر مسلمان اور بالخصوص پاکستانی الحاد کی جانب راغب ہو رہے ہیں. میں جانتا ہوں آپ کا اس میں تجربہ ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا, لیکن پہلے مجھے ایک جنرل آئیڈیا دیجئے کہ الحاد آپ کے نزدیک کیا ہے, یہ کس وجہ سے مسلم دنیا کو متاثر کرنے میں, افیکٹ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو پہلی بات بسم اللہ, میں یہ صاف بات کر دوں, میری اردو اتنی کچھ خاص نہیں ہے, آپ جتنی تو بالکل نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ جو ہمارے آڈینس ہیں ان کو تھوڑا سا ہماری کنورسیشن کا فائدہ ملے تھوڑا سا انشاءاللہ. تو ابھی یہی مقصد معاف کر دیں مجھ کو جو مجھے سمجھ نہیں پائیں گے آج کی کنورسیشن کے دوران, لیکن لیٹس سی انشاءاللہ کیسے جاتا ہے. سو بسم اللہ. تو پہلی چیز آپ نے جو پوچھی ہے الحاد کے بارے, کیوں الحاد اتنا مین اسٹریم میں اتنا پاپولر ہے نا, اس کے پہلی چیز میں کلیریفائی کر دوں, مجھے لگتا نہیں کہ الحاد یہ جو ایتھیزم ہے اتنا پاپولر ہے. اچھا, ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا جو نیٹ ورک ہے, ان کا جو سوشل نیٹ ورکس ہے, آن لائن پریزنس ہے, جو ان کے لیڈرز ہیں جیسے رچرڈ ڈوکنز ہو گئے, سیم ہیرس ہو گئے, جو ہورس مین ہیں ایتھیزم کے, وہ جو پرسیپشن آتا ہے نا سامنے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایکچولی بہت بڑی چیز ہے کہ جو اسلام کے اگینسٹ جا رہی ہے, یعنی اور چیلنج کر رہی ہے. کریٹ کیا جاتا ہے ایک فالس ہائپ. ایگزیکٹلی ہاں. اچھا. تو کیونکہ جب ہم دیکھیں گے, جب ہم فاؤنڈیشنز کی طرف جاتے ہیں, ایتھیزم کے فاؤنڈیشنز کی طرف, الحاد کی فاؤنڈیشنز کی طرف, ہم دیکھیں گے کہ بہت اس کی جو بنیاد ہے بہت کمزور ہے, بہت زیادہ کمزور ہے. اچھا. انٹلیکچولی راشنلی بہت زیادہ کمزور ہے, یعنی ریشنلٹی کے حوالے سے بھی کمزور ہے, کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہتے ہیں. دیکھیں ریشنلٹی کے حساب سے بہت کمزور ہے, ٹھیک ہے. انسان کی جو فطرت ہے اس کے لحاظ سے وہ میچ بالکل کرتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے جو پرابلم سامنے آتی ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ جب چیزیں ہم نظر میں رکھتے ہیں ابھی, تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ پھر اگر یہ بات ہے تو ایتھیزم پاپولر کیوں ہے اتنا. فرسٹ تھنگ, اٹس ناٹ دیٹ پاپولر, رائٹ, اٹس ناٹ دیٹ مین اسٹریم, لیکن وہ پرسیپشن ایسا کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ بہت بڑا ایک انٹلیکچوئل چیلنج ہے اسلام کے لیے, اور یہ اور وہ, لیکن ہے نہیں. جو اردو میں کہتے ہیں کہ ہوا کھڑا کر دینا. صحیح بات, ہائپ کریٹ کر دینا, تھوڑا سا ان کی جیسے نیوز چینلز کرتے ہیں آج کل زیادہ تر, تو ویسے ہی تھوڑا سا ہائپ بلڈ ہوا ہے. لیکن انٹرسٹنگ ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ تو پھر یہ تھوڑی سی بھی جو ان کی پاپولیرٹی ہے یہ کیوں ہے. صحیح, یہ آج کا مجھے لگتا ہے موضوع ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. بہترین. تو میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سے 3 سب سے بڑے وجہ ہیں, ریزنز ہیں, وجوہات ہیں جو الحاد کے پیچھے کار فرما ہے اور جو بالخصوص پاکستانیوں کو الحاد کی جانب لے کے آتے ہیں. اچھا, تو جہاں تک پاکستان کا سوال رہا, ابھی میں جنرل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں پاکستان بچپن سے جاتا رہا ہوں, میری فیملی وہاں پر ہے, تو میں نے تھوڑا وقت گزارا ہے پاکستان میں, اتنا زیادہ نہیں. صحیح. تو اس لحاظ سے جو میں نے دیکھا ہے, ابھی لاسٹ ٹائم میں وہاں گیا تھا, کچھ یونیورسٹیز پہ بھی گیا تھا, ادھر لیکچرز بھی ہوئے, ٹاکس بھی ہوئے, ٹریننگز بھی ہوئے, ٹریننگ کورسز دیے, تو وہاں سے میرا تھوڑا سا جو ایکسپیرینس بنا ہے اس کے لحاظ سے مجھے 3 چیزیں میرے دماغ میں آتی ہیں. پہلی چیز کہ جو ایتھیزم ہے پاکستان میں, یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے جو بھی تھوڑی بہت اس کی پاپولیرٹی ہے, یعنی احساس کمتری ہے پہلا سبب. صحیح, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے, دیکھیں کوئی بھی فیسٹ زندگی کا ہو, ہم ہمیشہ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں اچھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے,
وہاں پہ کیا چیز پاپولر ہے, کیا لوگ کر رہے ہیں, کیا کیا طریقے ہیں لوگوں کے, تو اس کو ہم کاپی کرنے کی انفارچونیٹلی کوشش کرتے ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ غالب تہذیب ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. لیکن موسٹ آف ٹائم ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں جو وہاں ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو انفارچونیٹلی جہاں دین کی بات آتی ہے یا ایتھیزم کی بات آتی ہے, لوگ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ, دیکھتے ہوں گے, ابھی ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ جو ایتھیزم کے فگر ہیڈز ہیں, ڈوکین, سیم ہیرس, یہ لوگ آن لائن بڑے پاپولر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لوگ ان کو بیٹھ کے دیکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یونیورسٹیز میں جو ہمارے بھائی بہن جاتے ہیں وہاں پہ ایک سوشل کلچر بھی ہوتا ہے, وہاں سے یوٹیوب دیکھتے ہوں گے یہ لوگ, ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ یار یہ پروگریسو لوگ ہیں, یہ ویسٹ سے ہیں, اگر یہ اس طرف جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے. اور انہوں نے ایک طریقے سے سائنس کو بھی الحاد کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی جوڑ کے رکھتے بیان کر دیا. اور سائنس دیکھیں بھائی, سائنس کے شاید ہم ایک اور شو کر سکتے ہیں اس کے اوپر. بالکل بالکل. سائنس کو جو سائنس کا انہوں نے امیج کریٹ کیا ہوا ہے نا, وہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایتھیس ایسی نریٹو پینٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں سائنس اور ہم ساتھ ساتھ ہیں, اور جو مسلمان ہیں, جو اسلام ہے, سائنس اور اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے. لیکن اب جب ہم تھوڑا سا بھی اسٹڈی کرتے ہیں, اسلام کو دیکھتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو, سوچو, ریفلیکٹ کرو کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ایگزیکٹلی. اس پوری کائنات میں نشانیاں ہیں. آبزرویشنز کریں, جس کو ہم سائنس آج کہتے ہیں, کیا ہے آبزرویشنز ہے. لوگ آبزرویشنز کرتے ہیں اپنی سینسز کے تھرو, اور اس کے اوپر ریزننگ کرتے ہیں, سوچتے ہیں اس کے بارے میں, اس کے بعد تھیریز پروڈیوس کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ایک چیز مجھے کریکٹ کرنا اگر میں غلط ہوں, میں یہ سوچتا ہوں کہ کلاسیکل فزکس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آئزک نیوٹن نے اس کو, یعنی اس کے بانیوں میں سے وہ شامل ہے. اور آئزک نیوٹن ایک مذہبی انسان تھا. ٹھیک ہے, مسلمان نہیں تھا, لیکن خدا پر یقین رکھنے والا انسان تھا. پھر ایک ماڈرن فزکس کی بات کرتے ہیں تو وہ البرٹ آئنسٹائن ہے. تو وہ جو بھی تھا لیکن ایتھیسٹ کم از کم نہیں تھا, یعنی وہ ایک پرسنل گاڈ پر یقین نہیں رکھتا تھا, لیکن خدا پر, ایک بڑی ہستی پر جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جو اسے چلا رہا ہے, اس کے اوپر وہ یقین رکھتا تھا. اور پھر اس کے بعد جو اب کوانٹم میکینکس ہے, کوانٹم فزکس ہے, اس کو بھی جو میکس پلانک, جو سب سے بڑا سائنسدان اس کا سمجھا جاتا ہے, وہ بھی خدا پر یقین رکھنے والوں میں سے ایک مذہبی انسان ہے. تو میری سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہائپ کس طریقے سے کریٹ کر دیا گیا کہ رچرڈ ڈاکن یا سیم ہیرس جیسے لوگ بیٹھ کر چند ایک وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ جی سائنس اور الحاد شاید ایک ہی چیز ہے. جیسے آپ نے کہا ہے, جو سائنس کو پہلے ڈیولپ کرنے والے تھے, بھلا ہی ویسٹ میں ہوں یا ایسٹ میں ہوں, وہ یہ بہت کلیئر طریقے سے ان کے دماغ میں یہ کانسیپٹ تھا کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے, جس نے اس کائنات کو آرڈر میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ سائنس کا ایک یہ بھی ایک ایکسیم ہے, اس کا ایک فاؤنڈیشنل پرنسپل ہے, اگر آپ ویسے دیکھنا چاہتے تو, کہ اس کائنات میں آرڈر ہے. ٹھیک ہے نا. دیر از این آرڈر بیہائنڈ دا یونیورس. اس میں یونیفارمٹی ہے. مطلب ہے کہ جو اس کائنات کے لوز ہیں, جو لوز آف فزکس ہم کہتے ہیں, دوسرے لوز ہیں, ان میں ایک یونیفارمٹی ہے, وہ چینج نہیں ہوتے, وہ ابرپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان میں آرڈر ہے. اور اس آرڈر کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو سب سے ریشنل کنکلوژن ہے وہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے. ٹھیک ہے نا, جس نے آرڈر دیا ہے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اردو میں کہتے ہیں نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے. سبحان اللہ. اب اس سے بہتر میں تو کبھی کہہ نہیں سکتا. تو ماشاء اللہ, تو وہ یہ جانتے تھے, ان کے لیے یہ بہت نیچرل انٹیوٹیو بات تھی کہ دیر از اے پاور, دیر از سم تھنگ, دیر کچھ ہے جو اس یونیورس کو, جس نے اس یونیورس کو یہ آرڈر دیا ہوا ہے, اس کو مینٹین کیا ہوا ہے اس کا. اور اس کے اوپر یہ بھی جانتے تھے کہ جو انسانی عقل ہے, جو یہ طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم سچ کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا, کہ سچ کو کمپریہینڈ کر سکے, اسے ٹیکل کر سکیں. یہ جو صلاحیت ہے یہ ایسی ہی نہیں وجود میں آ گئی ہوئی. ٹھیک ہے نا. اسی کا جو دوسرا شعر تھا کہ کوئی تو ہے جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو وہی بات آپ کہہ رہے ہیں. میری باتوں کو آپ نے چار چاند لگا دیا شو پہ. تو عمران ماشاءاللہ زبردست. تو پہلی چیز جو مجھے سمجھ آئی جو آپ بتا رہے ہیں, وہ دراصل وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے, وہ احساس کمتری ہے, یا یہ کہیے کہ مغرب کا احساس برتری ہے جو ہمارے سر پر سوار ہے, جس کی بنیاد پر لوگ الحاد اختیار کرتے ہیں.
اور وہ اس کو سائنس کو اور مختلف فلسفوں کو فینسی کرتے ہیں اور اسے غلط طور پہ الحاد سمجھ بیٹھتے ہیں. تو یہ تو پہلی وجہ ہو گئی. کون سی دوسری بڑی وجہ ہے؟ دوسری وجہ اس کے ساتھ ہی لنک کرتی ہے. تو دوسری وجہ ہے کہ ہماری جو دین کی نالج ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ مکمل نہیں ہے. اور جب میں مکمل کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب کو دین ایسے سمجھنا چاہیے جیسے علماء سمجھتے ہیں. اچھا, وہ ہر ایک کی کیپیسٹی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم دعات ہیں, ہماری بھی کیپیسٹی میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے اتنا نہیں دین پڑھا ہوا. لیکن دین کو اتنا سمجھنا کہ اس کی بیس پرنسپلز, اس کی فلسفی, اس کی جو کانسیپٹس ہیں, کور کانسیپٹس ہیں, عقائد جو ہیں وہ سمجھے انسان. ٹھیک ہے نا, وہ ہم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فیملی اسٹرکچرز ہیں اس میں نا کلچر اور دین کا جو مکس ہوتا ہے نا, وہ اس کو سیپریٹ, اس کو علیحدہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی کلچر سے آپ کی مراد یہ ہے کہ امی ابو نے بتا دیا, گلی محلے میں کسی انکل نے بتا دیا, یا جو آپ نے ارد گرد دیکھا اس کو آپ نے اسلام سمجھ لیا. جیسے کتنی چیزیں, جیسے کلچرل پریکٹسز جو ہیں, جیسے بیہیویئرز ہیں, مینرزمس ہے, جیسے کتنی بری عادتیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں, ہر کلچر میں ہوتی ہیں. لیکن اس کو سیپریٹ نہیں رکھا گیا کہ یہ انسانی کمزوری ہے اور یہ دین ہے. اس کا جو مکس ہوا ہے نا ہمارے یہاں, اس کو سیپریٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس کی ثقافت کو مذہب کا نام دے دیا. صحیح ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے جو ینگ لوگ ہوتے ہیں, جو آج کل کے زمانے کے لوگ ہیں, وہ اسی انوائرمنٹ میں بھرے ہوتے ہیں. ان کو ابھی یہ نہیں سمجھ آتی کہ دین اور کلچر میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان جو اس مکس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے, جب وہ یونیورسٹیز میں جاتا ہے اور وہ پھر نئے کلچر کے اندر جاتا ہے, وہ جو دیکھتا ہے یار بڑا فری کلچر ہے, جو مرضی چاہو کرو, کوئی روک نہیں, کوئی ٹوک نہیں, جو مرضی کرو چاہو کرو, اس کے لیے پھر بہت شیطان ایک آسانی کر دیتا ہے, اس کو چھوڑ کے دین کو چھوڑو, یار اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا, بیکورڈز ہے, اور اس کی طرف جاؤ. اچھا, تو یعنی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو کلچرل پابندیاں ہیں, جو ثقافتی طور پر معاشرے کی جانب سے آپ پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں, جو ہرگز دین نہیں ہے لیکن دین بتا کر غلط طور پر پیش کی جاتی ہیں, انسان وہی سمجھ کر جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر. وہاں جب اسے آزادی ملتی ہے تو وہ مذہب سے چونکہ پہلے ہی متنفر ہوتا ہے, اتنی زیادہ پابندیوں سے وہ نکلنا چاہتا ہے, تو وہ اس سے بالکل ہی اپنے آپ. ابھی ایسے انسان کو دیکھیے, میں ایک کیس اسٹڈی بتاتا ہوں. ایک لڑکا لے لیں آپ, ٹھیک ہے نا, اس کا نام عبدل ہے. ٹھیک ہے, عبدل ایک سمپل سی ولیج نہیں, چھوٹی سی ٹاؤن کا لڑکا ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ بڑا ہوا ہے, سیالکوٹ کہہ لیں, سیالکوٹ سے بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیوں میری فیملی وہاں سے, اس کے آس پاس سے, تو سیالکوٹ میں بڑا ہوا ہے. اس نے ٹھیک ہے تھوڑا سا دین کے بارے سیکھا فیملی سے, لیکن بہت کلچرل چیزیں بھی سیکھی ہوئی ہیں. ابھی اس کو یہ نہیں پتہ دین کیا ہے, کلچر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جب فار ایگزامپل ابا اس کی امی کو مارتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے گھر میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں, کوئی اس کا انکل اس کے دوسرے انکل سے پیسے چوری کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ان چیزوں پہ, اس کو یہ سب دین ہے, سب کلچر ہے, سب سیم ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ لڑکا جب جاتا ہے یونیورسٹیز میں اور دیکھتا ہے اچھا کھلا ماحول ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ادھر لوگ اچھے کام کرتے ہیں, تھوڑے سے سول ہیں, تھوڑا ان کا ادب اچھا ہے, اور پھر اس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایتھیزم ادھر ہے, تھوڑا سا الحادی ویوز ادھر چل رہے ہیں, تو وہ بہت کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. بس ان کو یہ لگتا ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا, یہ صحیح لگتا ہے مجھ کو, صحیح. لیکن یہ جو میں جب پیچھے سے آیا ہوں نا, یہ جو روک ٹوک, یہ بری عادتیں, یہ میں نے چھوڑا, ان سے مجھے جان چھڑانی ہے. تو ایک طریقے سے جان چھڑانے کے لیے وہ مذہب سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اور الحاد بھی آپ دیکھ لیں وہ کیا سکھاتے ہیں, دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک بار مر گئے ختم. ٹھیک ہے نا, ایک بار زمین کے اندر بندہ چلا گیا, باہر نہیں آنا, ختم. کبھی اس کو کچھ کانشیسنیس نہیں رہے گی, کچھ پتہ نہیں ہوگا, کوئی جنت نہیں, کوئی جہنم نہیں, کچھ. اصل مسئلہ میرے خیال سے ملحدین کو جو ہے وہ قیامت سے, روز آخرت سے, یعنی وہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کے سامنے گاڈ کا کوئی ایسا تصور پیش کیا جاتا جو حساب نہیں لیتا, ٹھیک ہے, جس نے بس کائنات بنا دی, تو شاید ان کی ایک اکثریت, ایک بڑی تعداد مان لیتی. لیکن چونکہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کس کے ساتھ سوئیں گے, آپ کیا کھائیں گے, آپ کیا عمل کریں گے, ان سب کا آپ کو ایک دن حساب دینا ہے. اور قرآن حکیم اس میں میرے خیال سے ہر صفحے پر, ہر صورت میں واضح ہے کہ روز قیامت پر ایمان ایبسولوٹلی نیسیسری ہے. انگلش میں اس کو کوگنیٹیو ڈسوننس کہتے ہیں. اچھا, اردو میں پتہ نہیں اس کا ایکویولنٹ کیا ہوگا, لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان میں دو ڈفرینٹ ویوز ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں, اندر ہی ایک بیٹل, جنگ چل رہی ہے اندر انسان کے. تو ایک طرف اب اس کے ڈیزائرز, اس کے شہوات ہیں جو وہ روک نہیں سکتا اپنے آپ کو, اور دوسری طرف خدا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے نا.
اور اس کو یہ جو اندر یہ کوگنیٹو ڈسننس جو ہے نا وہ یہ سوچتا ہے پتہ ہے کیا ہے ایزیسٹ میرے لیے یہی ہوگا خدا کو چھوڑو. خدا کو چھوڑا تو مطلب ہے آخرت چھوڑی, مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی چھوڑی, سب کچھ چھوڑ دیا, کچھ نہیں ہے ابھی یار میں فری ہوں, کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی گلٹ نہیں, کچھ نہیں ہے, جو مرضی چاہو کرو. اس پہ تو مجھے وہ آیت یاد آ گئی جو ہے نا کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا, الہ بنا لیا. سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑا پرابلم. یہ دو باتیں ہمیں تم نے بڑی بڑی بتائیں. تیسری مجھے بات بتاؤ کہ کون سا تیسرا بڑا فیکٹر ہے جو الحاد کی جانب لے کے جاتا ہے لوگوں کو. اچھا تیسرا جو ہے اگین ان کے ساتھ ٹائم کرتا ہے تھوڑا سا. اچھا. اور وہ ہے تھوڑا سا مینشن کیا وہ ہے سوشل فیکٹر جو ہے, سوشل پروفنگ جو ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے انفارچونیٹلی وہ شیپ مینٹالٹی ہوتی ہے, مطلب زیادہ لوگ فالوورز ہوتے ہیں. اچھا یعنی جس طرح سے بکریوں کا ریوڑ بھیڑوں کا ریوڑ جو ہے فالو کرتا ہے لوگوں کو, یہ زیادہ تر. اور وہ بری چیز نہیں ہوتی نیسیسرلی, کیونکہ ہم ہر انسان کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں, لیکن کیا ہم تقلید بھی کہتے ہیں, صحیح بندے کو فالو کر رہے ہیں. اسلام میں اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں تو آپ بالکل صحیح راستے پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب سوشل پریشر بڑھ جاتا ہے انوائرمنٹ کا, انسان میں اتنا ہونا چاہیے کہ میں اس کو ایٹ لیسٹ کرٹیکلی چیلنج کروں تھوڑا سا, صحیح ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن انفارچونیٹلی جو پہلے دو ہم نے پوائنٹس بتائے اس کی وجہ سے اور کچھ دوسری چیزوں کی وجہ سے جب ہم یہ یونیورسٹی انوائرمنٹس میں اسپیشلی جاتے ہیں تو وہاں پہ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, سوشل انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, یہاں تو بہت فری ہے, سب کچھ چل رہا ہے, جو بھی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, تو اس کو دیکھ کے ہم بھی اس میں مکس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں پتہ ہے اسلام سے کہ آپ اپنے دوستوں کے دین پہ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. جو بھی اس لیے کمپنی بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, کس کے ساتھ فرینڈشپ رکھتے ہیں, کس سے سیکھتے ہیں, کس سے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں, کس کے ساتھ. یہ چیز میں نے بڑی نوٹس کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں, یعنی ان کے ذہن میں شکوک نہیں ہوتے لیکن وہ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھنے کو پسند کرنے لگتے ہیں جو انہی شکوک میں رہنا چاہتے ہیں, انہی شکوک کو علم کا نام دیتے ہیں. ایسے فیس بک گروپس ہیں, ایسے جو ہیں وہ اور ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, پیجز ہیں, اب تو یوٹیوب چینل بھی ہیں اس میں کہ جس سے لوگ جوائن ہو جاتے ہیں. خود ان میں الحاد کے شکوک نہیں ہوتے لیکن وہ ان کے ساتھ جب بیٹھنے لگتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ظاہر ہے وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو وہ والا معاملہ ہوتا ہے, اور کچھ ہی عرصے میں وہ بھی انہی میں سے ایک ہو جاتے ہیں. اسپیشلی اگر خربوزے کا اپنا رنگ نہ ہو تو شروع میں کیا بات, تو یہ ضروری ہے نا, کیونکہ ہم نے کہا جو دین کا جو بیسک کانسیپٹس اور نالج ہے وہ اگر نہ ہو تو انسان ان انوائرمنٹس میں جائے تو اس میں افیکٹ آنا ہی آنا ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس بیس وہ فاؤنڈیشن نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرے. لیکن جس انسان کے پاس فاؤنڈیشن ہو اس کو آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں ڈال دیں, اللہ چاہے تو اس کو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا, کیونکہ اسلام اتنا ایک فطری مذہب ہے کہ فطرت کے انسان کی فطرت کے ساتھ جڑتا ہے. تو جیسے ایک کانسیپٹ میں آپ کو ایگزامپل دوں, زیادہ تر لوگوں کو پرابلم کیا آج کل کہ یار اللہ یہ کیوں کہتا ہے, مجھے نہیں یہ صحیح لگتا. اب کوئی لڑکی دیکھ لیں کہتی یار اللہ نے کہا کہ لڑکیوں کو سر کور کرنا ہے, اپنے آپ کو کور کرنا ہے. میں آئی ڈونٹ اگری ود دس, آئی ڈونٹ تھنک دس از رائٹ. ہمیں تو آزادی چاہیے, لبرٹی چاہیے جی. ہاں تو ابھی اس کو پوز کریں, مسلمان لڑکی ہوگی, اس کو پوز کریں, اس سچویشن کے بارے میں سوچیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو بیس کانسیپٹس نہیں پتہ. یہاں پہ ایک بیس پرنسپل کیا ہے کہ یہ انفارمیشن آ کس سے رہی ہے, وہ سورس کون ہے. If you understand this information is from the creator of the heavens and the earth, کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے جس کو سب کچھ پتہ ہے, جو آپ کے لیے بیسٹ چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو جو چاہتا ہے کہ آپ اس زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور اگلے میں بھی ہوں. تو اگر آپ یہ سمجھ آئیں گے نا, اور اگر آپ یہ بھی سمجھ آئیں گے کہ آپ ایک لمیٹڈ انسان ہو جس کو سب کچھ نہیں پتہ, آپ کو کبھی کبھی یہ چیز لگتا ہے کہ میرے لیے یہ صحیح ہے لیکن آپ کے لیے برا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمپل کانسیپٹ سمجھ جائیں نا تو آپ کو پھر یہ اگر اس جنکشن پہ آئے بھی نا آپ کے اچھا اللہ کہہ رہا ہے مجھے صحیح نہیں لگ رہا, لیکن آپ کو یاد آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ کس سے رہا ہے جس کو سب کچھ پتہ ہے. تو اصل تحقیق کی ضرورت اس بات پہ ہے کہ انسان جانے کہ کیا خدا ہے اور خدا کون ہے, اور کیا قرآن حکیم کلام اللہ ہے. اگر یہ باتیں اس پر آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان سوالات میں پڑھنا کہ بھائی کور کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی آپ کی بات کہ وہ ایک سپریم بینگ سے اللہ رب العزت سے آ رہا ہے, تو یہ کوئی انسان کی بات نہیں ہے عمران نے کہہ دی, عظیم نے کہہ دی. یہ کوئی منطقی طور سے سوچیں نا آپ, اگر لاجیکلی اگر فالو تھرو کریں, اف اٹ کمس فرام گاڈ اٹ مسٹ بی ٹرو. سبحان اللہ. اور انسانی عقل کو یہی روٹ لینا چاہیے, اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ سچ ہے تو اگر مجھے سمجھ آئے نہ آئے, میں اگری کروں نہ کروں, مجھے اپنی نفس کو پیچھے رکھنا ہے اور جو اللہ کہتا ہے اس پہ چلنا, کیونکہ وہ میرے لیے بیسٹ ہے. لیکن لوگ کیا کریں, لوگ چل رہے ہیں شیطان کے منہج پہ,
اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے، رسپیکٹ کا اس نے کیا کی تھا؟ اس نے سجدہ کیا تھا؟ نہیں. اس نے کہا تھا، اس نے اپنا عقل استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا یار میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بنا ہوں، یہ اس سے بنا ہے، میں نہیں کروں گا. عقل استعمال کرنا برا نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل استعمال کرنا اس کے مقابلے میں لا کر یہ ایسا ہے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس کو سپریم انٹیلیجنس سے بہتر سمجھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ عقل کا صحیح استعمال یہی ہے کہ جاننا اس کی لمٹس کیا ہیں، کہاں پہ رکنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو نہیں سمجھیں گے تو عقل کا تو پھر استعمال صحیح ہو ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب جان لیں، بلکہ علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے. ایگزیکٹلی. لاسٹ اگر 2 منٹ ہے میں آپ کو ایک انالوجی دیتا ہوں اس کی. ابھی دیکھیں آپ کو اگر بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو بخار ہے، آپ کو کوئی فیور ہے، آپ کو کوئی انفیکشن ہوئی ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس. مکینک کے پاس تو نہیں جائیں گے، نہیں. بیکر کے پاس تو نہیں جائیں گے. نہیں. اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کیونکہ آپ کی عقل یہ آپ کو بتاتی کہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، اس کو پتہ ہے، وہ آپ کو کیور دے سکتا ہے. اچھا اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ سناریو 1، آپ وہاں پہ جائیں گے، ڈاکٹر کو اپنی تکلیف بتائیں گے اور ڈاکٹر آپ کو میڈیسن لکھ کے دے گا، آپ جا کے میڈیسن لے لیں گے. یا سناریو 2، آپ جائیں گے، ڈاکٹر کو تکلیف بتائیں گے، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن لکھ کے دے گا، آپ اپنی ٹانگیں ٹیبل کے اوپر رکھ کے کہیں گے آئی ڈونٹ اگری ود دس، میں نہیں مانتا، مجھے وہ دوائی دو، وہ دو، یہ نہیں دو، اور اس کو چیلنج کریں گے. کون سا کریں گے آپ، اے یا بی؟ ظاہر ہے پہلی بات اے قوم فالو کریں گے. صحیح استعمال عقل کا یہی ہے. ابھی یہ اتھارٹی آپ کی عقل آپ کو اتھارٹی کے پاس لے گی ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ یو سبمٹ اینڈ یو اوبے. ہاں، تو یعنی جب آپ کو اتھارٹی پتہ چل گئی، آپ نے کسی کو اتھارٹی مان لیا، اس اتھارٹی کے پاس آپ چلے گئے، تو اب آپ نے اس کی بات کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے. اور یہ عقل کا صحیح استعمال ہے. جزاک اللہ الخیر عمران بھائی. دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے گفتگو کرتا جاؤں، لیکن وقت کی اور بھی انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز عمران کے ساتھ ضرور کریں گے، اور مختلف موضوعات پہ مجھے ضرور بتائیں کامنٹس کے اندر کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں الحاد سے متعلق جس پر آپ چاہتے ہیں کہ میں عمران سے بات کروں، اس کی رائے جانوں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عمران حسین کا اپنا ایک چینل ہے ایپسٹمکس، اور اس کا لنک میں انشاءاللہ شیئر کر رہا ہوں اپنی ویڈیو کے نیچے، آپ اس کو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پر سبسکرائب ہو جائیے. نہایت عمدہ ویڈیوز، یعنی آپ کو جو ادھر حاصل ہوگا وہ صرف اگر آپ 1-2 ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور دوست جس کو میرے خیال سے آپ لوگ جانتے ہیں، اب تو اسے ایوولوشنلسٹ بھی کہا جا سکتا ہے ماشاءاللہ، تو صبور احمد، وہ آج کل پاکستان میں اور مختلف یونیورسٹیز میں اس کے لیکچرز ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ اس کے لیکچرز ہو رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیکچرز اٹینڈ کریں تو رابطہ کیجیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی یونیورسٹی ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ صبور آ کر خطاب کرے، تو آپ ضرور مجھ سے بات کیجیے. صبور کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، صبور احمد لکھ کر یوٹیوب پر ہی دیکھ لیجیے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ صبور کون ہے، اگر کہ آپ ابھی تک نہیں جانتے ہیں تو. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا ہم انشاءاللہ اختتام کرنے جا رہے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے عظیم الرحمان عثمانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.